بسم اللہ الرحمن الرحیم. زرعی ترقیاتی بینک جو کسانوں کے لیے بنا تھا، لیکن کسانوں کے ساتھ جو انہوں نے حشر کیا آپ کے ساتھ تھی ہے، اور آڈٹ رپورٹ نے تو سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے. آڈٹ رپورٹ خیر 7 پردوں میں پڑی رہتی، لیکن جب وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں گئی تو وہاں پھر آپ کو پتہ ہی اس کا پوسٹ مارٹم ہونا ہی تھا. لیکن ہم تو پچھلے 2 سال سے ان کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، اور اب جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، سرکاری دستاویزات اس کا جو ہے منہ بولتا ثبوت ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو انہوں نے اللیگل ترقیاں کی، یعنی من پسند لوگوں کو نوازا، پھر ترقیاں نہیں کی، ان کو غیر قانونی طریقے سے پیسوں کی ادائیگیاں بھی ہوتی رہیں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس پہ خفا بھی ہوا. پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے زرعی ترقیاتی بینک کو جرمانہ بھی ٹھوکا، اس کو بھی انہوں نے چھپائے رکھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اخباروں میں اشتہار چھپاتے رہے کہ جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے زرعی ترقیاتی بینک جو ہے وہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک اس سے بڑا خوش ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے پھر جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے، اور پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جو ان کا حشر نشر وہاں پہ ہوا ہے کہ 22,000 فائلیں غائب ہیں، اور اس کے اوپر بھی ان کا موقف آیا کہ جی وہ تو جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی تھیں اس وقت وہ فائلیں جو ہیں جلا دی گئی تھیں، کسی اور بینک کی تو نہیں جلی تھیں، اور جلانے والوں کو صرف زرعی ترقیاتی بینک ہی ملا تھا کہ ادھر ہی چلتے ہیں. اور اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اب تک 5,500 کے قریب جو ہیں فائلیں وہ ابھی بھی لاپتہ ہیں، اور اس کے اوپر ہم ریکوری بھی کر رہے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو 2007 میں شہید ہوئی تھیں، اور یہ ریکوریاں ابھی تک کر رہے ہیں. وہ تو خیر ایک لمبا سلسلہ ہے، لیکن آج ہم صرف بات یہ کریں گے 2 ایشوز پہ کہ زرعی ترقیاتی بینک کو جو جرمانہ جڑا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وہ کیوں جڑا. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، جناب رانا مشتاق صاحب. ایک تو جرمانے پہ بات کریں گے، دوسرا ان کی اللیگل ترقیوں پہ بات کریں گے. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام. اور صاحب رانا صاحب، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ان کو جرمانہ کیا تھا زرعی ترقیاتی بینک کو، آپ تو خود ایک ذمہ دار آدمی ہیں، وہ کیوں کیا تھا ان کو جرمانہ؟ اور صاحب یہ بیسیکلی آپ نے بڑے خوب جو پہلے بات کی کہ یہ بینک جو ہے بنیادی طور پہ اس کو بنانے کا، یہ اس کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کسانوں کو آسان اقساط پہ جو ہے نا قسطیں دے تاکہ ملک کے اندر زرعی ترقی ہو اور کسان خوشحال ہو. لیکن اس کے بعد ان کے جو ان کا جو ماٹو تھا وہ اس سے ہٹ گئے. یہ ان میں ایک تو کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور کرپشن کے بعد ان کے جو کسانوں کو مفاد دینے کی بجائے ان کو رلانا بھی شروع کر دیا. اور اس وجہ سے ان کے اندر ان شدید قسم کی ان کے جو معاملات ہیں ان میں کرپشن ہے، irregularity ہے، لون دینے میں جو ہے نا ان کی جو ہے نا وہ پرابلم آتے ہیں. وہ تو کل بڑی باتیں ہوئی ہیں. جو کہ ایس او پی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بنا کر ان کو دیے تھے کہ آپ ان ایس او پی کے تحت آپ کسانوں کو آسان جو ہے نا انسٹالمنٹ پہ آپ قرضے دیں، اور اس کے بعد اس کی ریکوری کریں، پراپر آپ کا جو مارک آپ ہے اس کو دیں. لیکن انہوں نے اسٹیٹ بینک کی کسی ڈائریکشن پہ عمل ہی نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ 2022 میں جو ہے نا یہ فنانس منسٹری کی یہ رپورٹ ہے. فنانس منسٹری کی یہ رپورٹ میں ڈاکومنٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ 3,70,00,000 روپیہ جو ہے نا جی ان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جرمانہ کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بینکوں کا باپ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لائسنس لیتے ہیں، اسی بینک سے لیتے ہیں. اس لائسنس اسٹیٹ بینک کی لائسنس لینے کے بعد یہ اپنی بینکنگ جو ہے نا اپنے کاروبار کر سکتے ہیں. اور اس بینک میں یہ لکھ کر دیتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہم اپنے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، جو ایس او پیز ہیں، ہم اس کے مطابق بھی اپنے جو لون ہے وہ اس کو ہم کسانوں کو ڈسبرس کریں گے اور ان کو جو ہے نا پروموٹ کریں گے. لیکن انہوں نے اسٹیٹ بینک کی کسی کام جو ہے نا وہ جو ہے ڈائریکشن پہ عمل نہیں کیا. اس وجہ پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ان کو 3,76,00,000 روپے کا جو ہے نا ان پہ جو ہے نا جرمانہ کیا ہے. اور یہ سب انہوں نے بڑے جو ہے نا وہ یہ چھپا کے رکھا ہوا تھا، کسی کو یہ بتا ہی نہیں رہتے کہ ہم یہ بینک جو ہے نا جو کسانوں کے لیے بنا ہے. اور کسانوں کے نام پہ انہوں نے کرپشن کی اور اس حد تک کرپشن کی اقربا پر بھی وہاں انتہا ہوئے کہ اب رپورٹ کے مطابق یہ بتایا کہ ایسے 2 جو ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے ان کو جو ہے نا سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دی. یعنی کہ 5 آج سے 2015 میں ان کو وہ 80,000 روپے بھرتی کیے، اب ان کو 44 لاکھ روپے مزید ایکسٹرا دے دیے. اسٹیٹ بینک نے کہا کہ خدا را خوف کرو کہ اس بینک کو آپ اس طرح تباہ کر رہے ہیں. آپ ان کے جو ہے نا یہ ایک آدمی جس کو آپ 2015 میں 80,000 روپے پہ آپ کر رہے ہیں، اپائنٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو 5 سال بعد جو ہے نا آپ اس کو سینئر وائس پریزیڈنٹ لگا رہے ہیں. رانا صاحب ان کے نام بھی بتائیں نا ذرا. ان کے نام ہیں جو میں جو ہے نا رپورٹ سے دیکھ کے بتا دیں. وہ جو رپورٹ میں آیا ہے وہ ہے ایک حسن رضا صاحب ہیں جو وائس پریزیڈنٹ تھے، ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ میں بنایا گیا. اور ایک سید جنین سبحانی صاحب تھے، ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا. اور ان کو بنانے کا بڑا طریقہ، یہ 31 کینڈیڈیٹ تھے جن کو انہوں نے امتحان لیا ریٹن ٹیسٹ میں. یہ ریٹن ٹیسٹ میں صرف انہوں نے 2 کو ہی پاس کر دیا. اور پاس کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جو باقی 29 لوگ تھے ان کو انٹرویو میں فیل کر دیا.
اور ان دو صاحب جو ہے یہ منظور نظر تھے چیئرمین صاحب کے، اور ان کو انٹرویو میں نے کہا کہ ان کو جی انٹرویو انہوں نے بڑا اعلیٰ کلاس کا دیا جی، ان کے جو انٹرویو کے جو نمبر تھے وائوا میں وہ انہوں نے اتنے نمبر دے دیے کہ اس کے بعد ان کو جو ہے نا وہ جو ہے نا سینئر وائس جس پہ جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بتاؤ کہ 31 میں ان کو جو ان سے سینئر تھے، کوالیفیکیشن بھی جو دیگر لوگ تھے ان کی کوالیفیکیشن بھی زیادہ تھی، ان کا ایکسپیرینس بھی زیادہ تھا، ان کا جو سروس ریکارڈ ہے وہ بھی ان سے بہتر تھا، آپ نے ان کو پروموٹ نہیں کیا، آپ نے صرف ایسے 2 جونیئر لوگوں کو پروموٹ کر دیا اور بنیاد یہ بنائی کہ آپ جو ہے پھر اس کے بعد جب اسٹیٹ بینک نے نوٹس لیا تو پھر اس کو انہوں نے ڈیموٹ کر دیا، یعنی کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ سے پھر واپس ان کو جو ہے نا جی وہ ریورٹ کر دیا، ہاں کر دیا، لیکن اسٹیٹ بینک نے کہا کہ آپ نے یہ جرم تو کیا نا، جرم کیا، لیکن آپ نے ان کو جو 44 لاکھ روپے یہ جو 14 لاکھ روپے ان 2 افسران کو آپ نے یہ ایکسٹرا جو ہے ان کو پروموشن کیا، آپ نے پیسے بھی دے دیے، تو وہ 14 لاکھ روپے آپ ان کو کیوں نہیں ریکور کرتے؟ جو وہ نہیں لیا، وہ ابھی تک نہیں لیے 14 لاکھ روپے، وہ لوگ جو افسران ہیں وہ اپنے موج میلہ کر رہے ہیں، قومی خزانے کو وہ لوٹ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ رانا صاحب یہاں پہ ایک صاحب بھرتی ہوئے گروپ HR یعنی گروپ ہیڈ HR بکر احمد صاحب، جی جی، وہ 13 بندوں کی جو شارٹ لسٹنگ ہوئی تھی نا ان میں کہیں ان کا نام ہی نہیں تھا، ماشاءاللہ، پھر پتہ نہیں کدھر سے کیا چھو منتر ہوا تو 13 بندے سائڈ پہ ہو گئے، بکر احمد بھرتی ہو گئے، اور یہ سرکاری رپورٹ بتا رہی ہے، یہ سرکاری رپورٹ میں سے اور 2 افسران کا بھی اس طرح، اور پرائم منسٹر کو شکایت گئی ہے رانا صاحب اس کے اوپر، یہ بینک کے انہوں نے بینک کو لوٹنا شروع کر دیا ہے اور کسانوں کو انہوں نے جو ہے اتنا ذلیل کیا ہوا ہے، آپ یہ دوبارہ پکڑ تکڑ، حالانکہ یہ صدر مشرف صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ کسی کسان کو آپ لون پہ آپ گرفتار نہیں کر سکتے، اگر کوئی کسان کو آپ کا لون جو واپس نہیں کرتا، آپ اس کی زمین آپ مورٹگیج کرائی ہوئی ہے، آپ جا کر اس کی زمین نیلام کر دیں، کسی کو اس کی تذلیل نہ کرے کسان کو۔ اب دیکھو ہماری گندم جو ہے نا، کسانوں کی گندم فروخت نہیں ہوئی، کسان جو ہے نا کہاں سے پیسے آپ کو انسٹالمنٹ کے، جب گندم ہی گورنمنٹ نہیں خرید رہی اور اس کا مارکیٹ میں ریٹ نہیں ہے تو اس کے بعد یہ جا کر، رانا صاحب آپ خود ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی آپ نے اس سے زرعی ترقیاتی بینک سے کوئی فائدہ لینے کی کوشش کی اور آپ کو انہوں نے کافی کھجا خوار کیا ہو؟ نہیں، میں نے تو ایسا، میرا تجربہ ان کے ساتھ جو ہے 86 میں میں نے لون لیا تھا، جو پہلا ٹریکٹر تھا وہ اتنا وہ مجھے ذلیل ہونے پڑا، جا کر بعد میں نے اس کے جو ہے وہ جو اس وقت 80,000 کا جو ٹریکٹر تھا وہ میں نے جا کر 4 لاکھ روپے ان کو جو ہے نا پے کرنے پڑے، جو ہے یہ مارک اپ پہ مارک اپ میں مارک اپ، اور اس کے بعد جو ہے نا بڑی مشکل سے ان سے جان چھڑائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اب جو جان ہماری چھڑائی ہوئی ہے، تو یہ یقین، یہ میں کہتا ہوں کسانوں کو ذلیل کرنے والا بینک ہے یہ، ان کو جو بھی کسان زرعی بینک میں جاتا ہے اینڈ میں اس کا یہ زمین فروخت کر کے وہ دیتا ہے یا اپنے گھر کے جو ہے نا وہ برتن فروخت کر کے ان کو پیسے، اتنا یہ ان کا، آپ دیکھو جو کمرشل مارک اپ ہے وہ اور جو زرعی بینک میں جو مارک اپ ہے اس میں آپ کو 200% کا فرق ہے جی۔ اچھا رانا صاحب، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کو کہتا ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو پروموشن دیں، لیکن یہ جو طاہر یعقوب بھٹی صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں بینک کے، یہ بابے رکھنے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، جو بابا ریٹائر ہوتا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں۔ میں یہ جو چاند ایک ایسے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جن میں ریٹائر لوگوں کی جو نا اماجگاہ بنی ہوئی، جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کو وہاں سے وہ جو ہے نا وہ اپنی سروسز شو کر کے وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی ایڈجسٹ کر، اور اسی ایڈجسٹمنٹ میں یہ ہوا کہ ہمارے بینک کا یہ تباہی حال ہو گئے، اور اس کے بعد آگے اور بھی ہمارے فرق حسین چیمہ صاحب نا، آپ کے جنگ، آپ کا تعلق چونکہ جنگ سے، آپ کو بتا دوں وہ جنگ جو کے زونل چیف تھے زرعی ترقیاتی بینک کے، ان کی ریکوری 0 ہو گئی تھی، ابھی وہ 60 سال کی اس کے جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، فرق چیمہ جو ہے، ان کو انہوں نے دوبارہ ہائر کر لیا 2 سال کے لیے، ٹھیک ہے، پہلے ان کی وہ پڑھتے تھے بینک کو 6-7 لاکھ میں، اب پڑھ رہے ہیں 15 لاکھ میں، اور ان کو کیا کیا 3 رحیم یار خان، بول نگر یا بولپور اور ملتان، ان کا انہوں نے اس کا ہیڈ بنا دیا ان کو۔ دوسرا مانگ صاحب آپ کو تھوڑی سی میں تصحیح کر دوں، یہ جو کل PSC میں جو ایشو جو ہے ڈیبیٹڈ ہوا ہے کہ جو فائلیں جو ہے نا وہ 2007 کی فائلیں تھیں، میں یہ جو وہ کہتے ہیں کہ جن کو آگ لگی ہے، حالانکہ آگ نہیں لگی، یہ جو آپ ایک اور کل ہمیں رپورٹ دیں گے جو 2022 میں فائلیں گم ہوئی ہیں، وہ 22,000 وہ فائلیں جو ہے نا وہ جلی نہیں ہیں، وہ الگ ہیں فائلیں، اور ان میں سے راؤنڈ اباؤٹ جو مجھے سورس نے بتایا کہ 20 بلین کے جو لون ہیں جو سندھ کے زیادہ تر ہیں یا جنوبی پنجاب کے ہیں یا بکھر ایریا یا DI خان کے لوگ ہیں، ان میں سے وہ 22,136 فائلیں ہیں جو کہ گم ہو گئی ہیں،
اور اصول جو وہ ہوتا ہے جان کے کی گئی وہ ہیں جان نا۔ کے کی گئی ہیں، قرضہ دے کر اس کے بعد اس پورے ریکارڈ کو ضائع کر دیا. یہ فنانس منسٹری کی رپورٹ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 22,000 فائلیں ہیں اگر آپ نے گم ہوتی تو ایک اسٹیٹ بینک کا کہ ان کا اپنا سسٹم ہوتا ہے جس میں کہ وہ جو بھی فائل جو قرضہ ہوتا ہے وہ ان کے اپنے آٹومیشن میں، لیکن وہ جو 22,000 فائلیں جو کہ لیگل کرپشن کے طریقے سے انہوں نے قرضے دیے تھے ان میں سے ایک فائل بھی اس ریکارڈ پہ نہیں ہے. وہ گم ہونا ایک اور ایشو ہے، اور وہ جو بے نظیر کا انہوں نے کل کہا ہے کہ وہ اور ایشو ہے. یہ مختلف ایشو ہیں جی، اور یہ بڑی عام چیز ہے. آپ ہر سال یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے نا پاس بکیں پہ جو ریئلی پاس بک ہوتی ہے جن کی زمین موقع پہ نہیں ہوتی، پٹواریوں سے مل کر وہ پاس بک بنواتے ہیں، جس جو بینک کا مینیجر ہوتا ہے، اور وہ پاس بک بنوا کے اور اس پہ کروڑوں روپے کے قرضے جو ہے نا وہ غبن ہو جاتے ہیں. اور یہ کتنی ہماری پچھلے پی ایس سی میں یہ چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں. زرعی بینک کو انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا. بہت شکریہ جناب رانا مشتاق صاحب. تو ناظرین، زرعی ترقیاتی بینک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے باپ اسٹیٹ بینک کا جو ہے وہ نافرمان بیٹا ہے، کیونکہ زرعی ترقیاتی بینک کے لیے باقی بینکوں کے لیے پالیسی جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہی جاری کرتا ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہا جاتا ہے یہ بینکوں کا باپ ہے. تو جو اپنے باپ کی پالیسی پہ نہ چلے پھر اس کو ناخلف اور نافرمانی کہا جاتا ہے. اور پھر نافرمانی اس لیے زیادہ ہے کہ کسانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. اب آپ کے سامنے ایک جرمانہ بھی ان کو ٹھکا ہے اور اللیگل انہوں نے بھرتیاں پروموشنیں بھی کی ہیں. باقی تو ہم آپ کے سامنے سب کچھ رکھے جا رہے ہیں. وہ ساری رپورٹ جو ہے جو وزارت خزانہ کی رپورٹ ہیں وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہمارے اسٹیٹ بینک کو بھی پتہ چلے کہ یہ نافرمان بیٹا جو ہے زرعی ترقیاتی بینک کیا کر رہا ہے، اور کسانوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ ان کا خیر خانی، یہ ان کا خون پینے والا ایک ڈریکولا ہے. شمشاد مانگٹ اور رانا مشتاق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.